السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بالآخر عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ جمعے کو عمران خان صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اور 2 سوالات ہیں جو فوج کے ادارے کی طرف سے آئے ہیں، اور سوالات بھی ارشد شریف کے سانحے کے اوپر ہے۔ عمران خان 6 مہینوں سے مسلسل تیاری کر رہے تھے لانگ مارچ کی۔ 26 مئی کو عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ ادھورا چھوڑ کر دھرنا دیے بغیر اسلام آباد سے واپس روانہ ہو گئے تھے۔ 6 دن کی تاریخ دی تھی، اور اس کے بعد پھر آج عمران خان صاحب نے فائنلی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کا ہوگا، اس لانگ مارچ کا جو آغاز ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ لبرٹی چوک سے کریں گے لاہور سے، اور یہاں سے وہ چلیں گے پھر اسلام آباد کی طرف، جی ٹی روڈ کے ذریعے جائیں گے اور پھر اسلام آباد پہنچیں گے۔ لیکن اب اسلام آباد پہنچ کر عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت کو گرا پاتے یا نہیں پاتے، لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل تیاری کر رہے تھے، اور تیاری میں عمران خان صاحب کو ایک ہوتا ہے نا، کوئی چاہیے ہوتا ہے، کلک چاہیے ہوتا ہے، کوئی چیز ہو جو ٹریگر کرے چیزوں کو۔ تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ارشد شریف کا جو سانحہ ہے، اس سانحے نے حالات مزید ان کے حق میں کر دیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، لوگ میرے ساتھ ہیں، تو ارشد شریف کے سانحے کے بعد عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک تو دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، اور ان دعووں کو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ثابت کرنا ہوگا۔ وہ دعوے کوئی معمولی نہیں ہیں، انتہائی بڑے دعوے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو خطرناک دعوے ہیں، اور اگر وہ غلط ہیں، وہ صرف سیاست کے لیے عمران خان صاحب نے وہ دعوے کیے تو پھر سنگین ہیں، جس کا ظاہر ہے عمران خان صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ دعوے کسی سیاسی مخالف کے لیے نہیں کیے۔ عمران خان صاحب نے وہ دعوے کسی پولیس افسر کے لیے نہیں کیے، کسی بیوروکریٹ کے لیے نہیں کیے۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، ان کے متعلق یہ بات نہیں کر رہے، یہ بات کسی اور کی طرف کر رہے ہیں۔ تو وہیں سے سوال آئے ہیں، وہیں سے عمران خان صاحب کو سے سوال، یا عمران خان صاحب سے تو نہیں پوچھے گئے، لیکن جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالوں کا جواب جب بندہ ڈھونڈتا ہے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ وہ سوال عمران خان صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کے لیے ہی پوچھے گئے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب بغیر نام لیے ایک ادارے کو فکس کر رہے ہیں مسلسل، اسی طرح اسی ادارے سے جواب آیا ہے۔ تو پہلے تو میں لانگ مارچ کے اوپر مختصراً، اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے بڑا سنگین ہے سوالوں کا۔ اب لانگ مارچ عمران خان صاحب جی ٹی روڈ سے لے کر چلیں گے۔ جو تجربہ تھا 25 مئی کا، وہ عمران خان صاحب کا اچھا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا طے کیا ہوا تھا، جو کہا تھا کہ 50 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے 25 مئی کو، لیکن لوگ نہیں نکلے تھے۔ حکومت نے راستے بند کر دیے تھے، شہروں میں ناکہ بندیاں تھیں، کنٹینر لگا دیے تھے، سب کچھ کے باوجود، لیکن شہروں کے اندر، لاہور شہر، پشاور شہر، اسلام آباد شہر، کراچی، ان کے اندر کوئی راستے بند نہیں تھے۔ انٹرسٹی جو وہ ایک ہوتا ہے نا اپنا جو ٹرانسپورٹس وغیرہ، وہ چل رہی تھی، تو اس کے اندر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب نے شہر کے اندر بھی لوگوں کو نکالنے میں ان کی جماعت کامیاب نہیں ہوئی۔ 1 2 2 4 4 5 5 چھاپے پڑے تھے، پھر لوگ نہیں نکلے تھے۔ ایون لاہور سے بھی یہ صورتحال تھی کہ لاہور میں بھی کہیں 200-400 سے زیادہ بندے نہیں نکلے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جو کارکن بیچارے نکل کر پولیس سے ڈنڈے کھا رہے تھے، لاٹھیاں کھا رہے تھے، ان کارکنوں نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ اس وقت کے جو صدر تھے لاہور کے، پنجاب کے شفقت محمود صاحب، ان کا گھیراؤ کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ڈنڈے کھا رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے۔ پھر انہوں نے یوں اٹھا کر دکھایا جی میرا تو آپریشن ہوا ہے۔ تو یہ عالم تھا، تو ظاہر لوگ نہیں نکلے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے پی کے سے کچھ لوگ لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی پھر اسلام آباد میں داخلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق ملا تھا۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن گئی تھی، انہوں نے جا کر سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، راستے بند کیے ہوئے ہیں، ایک پرامن پروٹیسٹ ہے، تو ان کو کیوں نہیں اجازت دی جا رہی۔ تو اس پر پھر حکومت اور پی ٹی آئی، ان دونوں کو عدالت نے بٹھا دیا تھا آپس میں، اور بٹھا کر یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، کیونکہ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ ریڈ زون میں آنا چاہ رہے ہیں، یہ ریڈ زون میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اس پر عدالت نے کہا تھا کہ ریڈ زون میں تو کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، البتہ اگر یہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو آئیں، H9F9 جو ہے وہاں پر جو پارک ہے وہاں جا کر بیٹھ جائیں، وہاں جا کر جلسہ کریں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا، اور پھر راستے کھول دیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے اس کنڈیشنز پر وہ معاہدہ ہوا نا دونوں فریقین میں، راستے کھول دیے تھے۔
تو وہ آرڈر آج بھی برقرار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معاملہ گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جب یہ آئیں گے لانگ مارچ لے کر اور جب امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی تب پھر عدالت کوئی آرڈر دے گی، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر یہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ان کے احتجاج کی وجہ سے، کیونکہ حکومت توہین عدالت کا معاملہ لے کر سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے ابھی وہ جائزہ لینا ہے، وہ جو 25 مئی کے حوالے سے رپورٹس مختلف جو ایجنسیوں نے جمع کروائی تھی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے کارروائی کے لیے، یا توہین عدالت کی جو درخواست تھی حکومت نے دی تھی 26 مئی کو، تو اب وہ معاملہ بھی عدالت نے جو آرڈر کیا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسلام آباد آئیں گے ان کو راستہ شاید ان کو مل جائے اسلام آباد میں داخل ہونے کا، لیکن اگر وہ ایک متعین جگہ سے اندر جاتے ہیں، مطلب دوبارہ وہی اپنا کشمیر ہائی وے کے ملحقہ کسی بھی جگہ، سری نگر ہائی وے کے جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، H9 پارک F9 پارک وہاں جا کر بیٹھ جائیں تو پھر ان کو شاید اجازت ہو، لیکن اگر وہ پھر ریڈ زون کی طرف جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر موجود ہے، اور آرمی چیف 2-3 دن پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں NDU میں کہ اگر کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے اور ہمیں حکومت آرٹیکل 245 کے تحت کال کرتی ہے تو ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تو ظاہر ڈیوٹی انجام دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور ہمارے جوان سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ چلتے جائیں گے اور ہم ان کو دیکھتے جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو لیکن جو فرق ہے اس بار سے پچھلی بار کا وہ یہ ہے کہ اس بار عمران خان صاحب کو پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو ممکن ہے کہ پنجاب میں ان کو کوئی رکاوٹ نہ فیس کرنی پڑے، اور عمران خان صاحب نے ظاہر ہے بیچ میں صرف 2 دن ہے، بدھ اور جمعرات، تو 2 دنوں کے وقت پر عمران خان صاحب نے یہ کال دی ہے۔ تو حکومت عمران خان صاحب خود تو بڑی تیاری کر چکے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کتنی تیاری ہے ان کی، لیکن حکومت وفاقی حکومت کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ وفاقی حکومت اب کیسے انگیج کرے گی، کیونکہ پنجاب سے وفاقی حکومت نے پولیس مانگی تھی، پولیس نہیں ملی تھی، تو پھر خیبر پختونخوا سے پولیس مانگی، انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو کہا گیا تھا کہ سندھ سے پولیس کے دستے منگائے جائیں گے اور وہ جو ہے وہ راستے اسلام آباد پولیس کی مدد کے لیے وہاں ہوں گے، اور باقی ظاہر رینجرز وغیرہ ہوگی۔ تو وفاقی حکومت ممکن ہے کہ فوری طور پر رینجرز کال کر لے پنجاب کے اندر بھی، لیکن پنجاب میں پھر مسئلہ ہوگا کہ صوبائی حکومت کی جو ہے وہ مرضی کے بغیر رینجرز وفاقی حکومت نہیں لگا سکتی۔ تو اس بار عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں سے بڑی سپورٹ مل سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب لوگ اتنے نکال پاتے ہیں یا نہیں نکال پاتے کہ وہ پھر اسلام آباد میں جب جائیں تو پھر اسلام آباد میں ان کو داخل بھی ہو جائیں اور جا کر بیٹھ جائیں، لیکن جب داخل ہوں گے اور جا کر بیٹھ جائیں گے یا اسلام آباد میں حکومت ان کو داخل ہونے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بڑی، میں نے آپ کو ایک ویلاگ کیا تھا پرسوں جس میں میں نے گزارش کی تھی، بلکہ کل صبح کا ویلاگ تھا جس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ 2 رخی حکومت نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، 2 طرح کی۔ ایک یہ کہ روکا جائے گا، حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ روکا جائے، اور اگر وہ اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر چھیڑا نہیں جائے گا، پھر جہاں جا کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر ان کو تھکایا جائے گا، تو وہ پھر اس کے بعد تھکانے والی پالیسی پر حکومت عمل کرے گی۔ اس بار عمران خان صاحب کو سپورٹ جو ہے وہ 2 حکومتوں کی ہے، لیکن فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس بار اس طرح شاید نہ مل پائے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو جا کر بٹھانا دھرنے پر، اگر دھرنا ہوتا ہے، کیونکہ دھرنے والے معاملے پر بھی ابھی معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میرے لانگ مارچ سے تو حکومت انتخابات نہیں کروائے گی، مجھے یقین ہے کہ انتخابات نہیں کروائے گی، اس لیے لانگ مارچ کے بعد بھی کوئی اگلا پروگرام ہوگا۔ تو عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کر جائیں گے، جگہ جگہ خطاب کریں گے، 3-4 دن تو لگیں گے یا 2-3 دن، تو 2-3 دن عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر چھائے رہیں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں جا کر جلسہ ولسہ کر کے پھر اگلی تاریخ کوئی نہیں دے دیں گے، کبھی امکان یہ ہے۔ لیکن اب کیونکہ ارشد شریف صاحب والا معاملہ ہے تو خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے حالات ان کے حق میں ہو سکتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں وہ حالات ان کے حق میں کیسے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے خود وہ جو دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ کر کے عمران خان صاحب نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے دعویٰ یہ کیا تھا آج پشاور میں، اور اس کے بعد لاہور میں بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی وہ ان کو پتہ تھا کہ ارشد شریف کو قتل کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے ارشد شریف کو مجبوراً باہر بھیجا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس انفارمیشن ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ تمہیں مارا جائے گا،
جس طرح مجھے قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنا ہے، 4 لوگوں نے بند کمرے میں بنایا، اسی طرح تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اور پھر وہ کہا تھا انہوں نے کہ جی مسٹر ڈرٹی ہیری مین، وہ اسلام آباد میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب سے وہ آئیں تب سے تشدد وغیرہ کے معاملات اور خراب ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے پھر نامعلوم افراد کا حوالہ، انہوں نے کہا کہ جی نامعلوم افراد فون کر رہے تھے اور یہ نامعلوم افراد ان چوروں سے، ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ارشد شریف ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہا تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ آزاد ارشد شریف صاحب کی میں نے بار بار کہا کہ ارشد شریف صاحب ایک جرنلسٹ تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، ان کے کام سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف جن حالات میں جس طرح قتل کیے گئے اس پر ہم نے بھی بار بار سوال اٹھائے کہ وہ کیسے باہر گئے، ان کو کیوں باہر بھیجا گیا پاکستان میں، اس طرح مطلب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی پابندیاں تھیں کہ وہ جلاوطن ہوئے۔ تو یہ سوال ہم اٹھا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ کتنے بڑے صحافی تھے، کتنے اچھے صحافی تھے، کتنے کوئی ان سے اختلاف رکھتا ہے، کوئی ان سے متفق ہے، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کے پولیٹیکل تھاٹس کیا تھے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں تھے، وہ صحافی تھے تو ان کے ساتھ کیوں تھے۔ یہ سوالات تو ثانوی ہو گئے نا۔ اصل سوال یہ تھا کہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے جانے پر مجبور کیوں ہوئے، کنہوں نے ان کو مجبور کیا، یہ سوال ہم اٹھا رہے تھے۔ مگر جب عمران خان صاحب نے آج یہ سنگین الزامات عائد کیے خطاب کرتے ہوئے کنونشن میں، تو اس کے بعد پھر افواج پاکستان بھی میدان میں آ گئی۔ افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے، میڈیا کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے ٹی وی بیپرس کے ذریعے، اور اس سے پہلے فوج نے ایک چٹھی لکھی جی ایچ کیو نے وزیر اعظم صاحب کو یا حکومت کو کہ جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کروائی جائے، ارشد شریف کے قتل کے میں کون ملوث ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معاملے کو لے کر فوج کے ادارے کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو اب عمران خان صاحب نے کیونکہ الزامات عائد کیے تھے، تو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ اب تحقیقات عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کسی اپنے سیاسی فریق کے اوپر الزام نہیں لگایا، انہوں نے ایک ادارے کو پراپر فکس کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں، اور ان کا میسج اس ادارے تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آگے اپنا یہ مطالبہ لے کر حکومت سے کہ جس معاملے کی تحقیقات کروائی جائے۔ پھر انہوں نے سوال بھی اٹھائے ہیں، جو سوال اٹھائے ہیں وہ عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب ہے۔ میں جو ان کی پریس کانفرنس اپنا پریس ریلیز یا وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ پریس ریلیز تو نہیں، جو ان کا بیان ہے جو انہوں نے میڈیا پر آ کر بات کی ہے، وہ سما نے رپورٹ کی ہے، تو سما کو میں آپ کے سامنے سما کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر وہ جو انہوں نے 2 بڑے سوال اٹھائے ہیں اس پر میں چند گزارشات کروں گا، کیونکہ یہ جواب ہے بیسیکلی عمران خان صاحب کے ان الزامات کا۔ تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ بات کر کے اب اچھے خاصے پھنس گئے ہوئے، اب ان کو تفتیش میں شریک ہونا پڑے گا۔ اب تحقیقات جو جوڈیشل کمیشن وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، جب وہ بنے گا تو عمران خان صاحب سے ہی آغاز ہوگا تحقیقات کا، کیونکہ وہ واحد شخص ہیں پاکستان میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، یا پھر شیخ رشید صاحب، وہ تو شدنیاں چھوڑتے پھر رہے ہیں، یہ تو وزیر اعظم تھے نا۔ خیر شیخ صاحب بھی وزیر داخلہ تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ارشد شریف صاحب کے جو سر کی قیمت لگائی گئی تھی اور دوسروں کی بھی سروں کی قیمت لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ادارے پر بے بنیاد الزامات لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومت پاکستان کو درخواست کی ہے کہ ارشد شریف کے قتل پر اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائی جائے۔ دیکھنا ہوگا کہ افسوسناک واقعے سے کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، ارشد شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ آگے چل کر جو ڈیٹیل میں لکھتے ہیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے اپنے بیان میں کہا کہ ارشد شریف بہت پروفیشنل صحافی تھے، ان کی ناگہانی وفات پر ہم سب کو تکلیف ہے اور یہ افسوسناک ہے۔ وہ ہمارے آپریشنز کے دوران بھی فیلڈز میں جا کر رپورٹنگ کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ارشد شریف کے واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ حکومت کو کہا ہے کہ اعلیٰ ترین سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سانحے کو جواز بنا کر ادارے پر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، الزامات لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دیکھنا ہے کہ اس واقعے سے کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو ملک سے کیوں جانا پڑا، کس نے ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کیسے گئے اور اس دوران کہاں ٹھہرے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ باقی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کو بھی کہا ہے کہ حکومت بھی تحقیقات کرے، وہ جو میں پہلے بتا چکا۔ اب اس میں جو چیزیں ہیں، جو سوال ہیں، ایک سوال جو ہم اٹھا رہے تھے وہی انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی کیسے گئے، کیوں گئے، ایسے کیا حالات پیدا ہوئے، کس نے جانے پر مجبور کیا۔ ایک تو یہ ہے
ظاہر ہے پاکستان میں سچ بولنا کوئی آسان نہیں ہوتا، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں صحافی یا صحافت جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتی ہے، ان ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا۔ لیکن اب یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب یا پھر ان کی جماعت یا پھر ان کے ہم خیال لوگ الزامات عائد کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ اور انہوں نے سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا ہے کہ وہ کیسے گئے، کن حالات میں گئے، کس نے مجبور کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کے قتل کو سیاسی مقاصد کے لیے کون استعمال کرنا چاہ رہا ہے، کون اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی طرف یہ اشارے کر رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال بھی دے دی ہے، اسلام آباد بھی جائیں گے، وہ ظاہر ہے اسلام آباد جا کر بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ایک الگ بات ہے، جو بھی اعلانات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اعلان کر کے مکر جاتے ہیں۔ اب جو صورتحال، جو حالات نظر آ رہے ہیں، کون ملوث ہے کون نہیں ملوث، ہم اس پر کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی الزامات ہیں، عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں، ارشد شریف کے دوست الزامات لگا رہے ہیں، یا جو حالات تھے، جو ارشد شریف صاحب جس طرح کی جرنلزم کر رہے تھے، کس کو ان سے پریشانی تھی، وہ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال اب اس کی تفتیش ہوں گی، تحقیقات ہوں گی تو بات سامنے آئے گی، اس لیے میں نے اپنے پہلے ولاگ میں سوالات بھی نہیں اٹھائے تھے۔ لیکن اب کیونکہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب یہ جو سوال ہے کہ کون ارشد شریف کے قتل سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، اس سوال سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کو عمران خان صاحب اپنی سیاسی بارگیننگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یا کوشش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ سوال سامنے آیا ہے۔ اب اس کا جواب جب آئے گا اور جب اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن بنے گا اور جب وہ تحقیقات کرے گا تو بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی، مگر عمران خان صاحب جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے، یہ دعویٰ خطرناک بھی ہے اور سنگین بھی ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ اگر عمران خان صاحب اپنے دعوے کو سچ ثابت کر سکتے ہیں تو یہ بڑا بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے سنگین ہوگا، ان کے لیے ان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ الزام انہوں نے کسی سیاسی مخالف پر نہیں لگایا اس بار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔